السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے گہرے اور پراسرار جنگل کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جہاں جانے کی ہمت شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ یہ جنگل اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ اپنے سائے کی وجہ سے مشہور ہے۔ ایک ایسا سایہ جو ہمیشہ کے لیے گمشدہ لوگوں کی داستانوں کو اپنے ساتھ چھپا کر رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگل میں داخل ہونے والا کبھی واپس نہیں آتا، اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ اس دنیا کا نہیں رہتا۔ تو آج ہم اسی جنگل کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جہاں اندھیرا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور ہر قدم پر ایک نیا خوف آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ میں اور میرے 3 دوستوں نے ایک نئے ایڈونچر کا منصوبہ بنایا۔ ہم نے سوچا کہ اس بار کیمپنگ کے لیے کسی عام جگہ کا انتخاب نہیں کریں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بار ہم ایک ایسے جنگل میں جائیں گے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں دن کے وقت بھی عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں رات میں کوئی نہیں ٹھہرتا کیونکہ وہ جگہ آسیب زدہ تھی، لیکن ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں تھا اور ہم نے وہاں جانے کا ارادہ کر لیا۔ ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل کے داخلے پر ہی ہمیں ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بمشکل ہی اندر پہنچ پاتی تھی۔ ہوا میں نمی اور مٹی کی خوشبو تھی جو بتا رہی تھی کہ یہاں برسوں سے کسی نے قدم نہیں رکھا۔ جیسے جیسے ہم جنگل کے اندر جاتے گئے، ہمیں ارد گرد کی فضا میں کچھ غیر معمولی سا محسوس ہونے لگا۔ ہماری منصوبہ بندی کے مطابق ہم نے شام ڈھلنے سے پہلے کیمپ لگانا شروع کر دیا۔ جگہ کا انتخاب کرتے وقت ہمیں ایک پرانا درخت نظر آیا جس کے نیچے کی زمین کسی زمانے میں کیمپنگ کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ ہم نے وہاں اپنا خیمہ لگایا اور آگ جلانے کی تیاری کی۔ جنگل کی خاموشی میں آگ کے چٹکنے کی آوازیں ہمیں تھوڑی تسلی دے رہی تھی، لیکن جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی ہمیں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ آگ کے گرد بیٹھ کر ہم نے کہانیاں سنانا شروع کی، لیکن ہماری باتیں بار بار اسی جنگل کی طرف مڑ جاتی۔ میرے ایک دوست علی نے کہا کہ اس جنگل کے بارے میں کچھ پراسرار کہانیاں سنی ہیں۔ وہ بتانے لگا کہ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگل میں ایک سایہ ہے جو رات کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ وہ سایہ کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک ایسی مخلوق کا ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، صرف آنکھیں اور ایک غیر واضح شکل۔ علی کی کہانی سن کر ہم سب ہنسنے لگے اور اسے مذاق سمجھا، لیکن اس کی باتوں نے ہمارے دلوں میں ایک چھوٹا سا خوف بھی پیدا کر دیا۔ جیسے ہی ہم نے کہانی ختم کی، اچانک ہمیں دور سے کچھ قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بہت آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہا ہو۔ ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی جانور ہوگا، لیکن جب آواز ایک دم رک گئی تو ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی اس سمت میں ڈالی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ شاید اس جنگل میں کچھ واقعی عجیب ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ آگ کے قریب رہیں گے اور رات بھر باری باری پہرا دیں گے۔ جیسے ہی رات گہری ہوتی گئی، ہوا میں سردی بڑھنے لگی اور ہمارے ارد گرد کا ماحول اور بھی زیادہ پراسرار ہوتا گیا۔ میں پہرے پر تھا جب اچانک مجھے درختوں کے درمیان ایک سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ سایہ انسانی شکل کا تھا، لیکن اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، صرف آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ آنکھیں سیدھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں سے ٹارچ گر گئی اور میں نے دوستوں کو جگانے کی کوشش کی، لیکن میری آواز حلقے میں ہی اٹک گئی۔ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیروں میں جیسے جان نہیں رہی اور میں ایک جگہ ساکت کھڑا ہوں۔ جیسے ہی وہ سایہ میرے قریب آیا، اس نے میرے کندھے پر ایک سرد ہاتھ رکھا اور میرے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میری سانس رکنے لگی۔ اچانک وہ سایہ زمین پر پھیل گیا اور جنگل کی فضا میں تحلیل ہو گیا۔ میں نے تیزی سے ٹارچ اٹھائی اور اپنے دوستوں کو جگایا۔ سب کے چہرے خوف سے سفید ہو چکے تھے۔ ہم نے فوراً وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی ہم نے اپنا سامان اٹھایا، ہمیں ایک بار پھر وہ سایہ نظر آیا۔ اس بار وہ سایہ زیادہ قریب تھا اور ہم نے محسوس کیا کہ جنگل کے ہر کونے سے سائے نکل کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔
ہم نے محسوس کیا کہ جنگل کے ہر کونے سے سائے نکل کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، ہم بس جنگل کے باہر کی طرف دوڑنے لگے، لیکن جیسے جیسے ہم بھاگ رہے تھے ہمیں محسوس ہوا کہ جنگل کا راستہ ختم ہو گیا ہے۔ ہر طرف درخت اور گھنی جھاڑیاں تھی اور ہم پھنس گئے تھے۔ ہمارے ارد گرد کے سائے ہماری طرف بڑھنے لگے اور ان کی ہنسی کی آوازیں گونجنے لگی۔ یہ آوازیں ایسی تھی جیسے بہت سے لوگ ہمیں دیکھ کر ہنس رہے ہوں، لیکن ان کی ہنسی میں ایک خوفناک پن تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو آواز دی، لیکن جیسے ہی میں نے علی کو دیکھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ ہمیں یقین نہیں آیا کہ وہ کہاں گیا۔ اچانک مجھے علی کی آواز سنائی دی جو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ میں نے اس کی آواز کے سمت میں دوڑ لگائی، لیکن وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ آواز ایک گڑھے سے آ رہی تھی۔ میں نے جھک کر دیکھا تو علی کا چہرہ وہاں نظر آیا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے گڑھے کے اندر کھینچنے کی کوشش کی۔ میں نے پوری طاقت سے خود کو چھڑایا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے دوستوں کو بتایا کہ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ہم نے جنگل سے باہر کا راستہ تلاش کرنا شروع کیا، لیکن وہ سائے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہے تھے۔ آخرکار ہمیں جنگل کے کنارے پر ایک پرانا پل نظر آیا، جس کے نیچے سے ایک تیز رفتار ندی بہہ رہی تھی۔ ہم نے پل پار کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی ہم پل کے بیچ میں پہنچے وہ سائے دوبارہ ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں گھیر لیا اور پل کے نیچے سے آتی ہوئی سرد ہوا ہمیں اپنی طرف کھینچنے لگی۔ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم پل سے نیچے گرنے والے ہیں، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری اور آخرکار پل پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی ہم پل کی دوسری طرف پہنچے وہ سائے غائب ہو گئے اور ہمیں جنگل کا باہر کا راستہ دکھائی دینے لگا۔ ہم نے تیزی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے جنگل سے باہر قدم رکھا۔ ہماری سانسیں پھول رہی تھی اور دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر جنگل کی طرف دیکھا، جہاں وہ سائے اب بھی درختوں کے درمیان سے ہمیں گھور رہے تھے۔ ہم نے فوراً گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ راستے بھر ہم خاموش رہے اور کسی نے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ جب ہم گھر پہنچے تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے ایک خوفناک تجربہ کیا تھا جو ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس رات کے بعد ہم نے کبھی اس جنگل کا رخ نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو وہاں جانے کی نصیحت کی، لیکن آج بھی جب کبھی ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو وہ سایہ ہماری یادوں میں زندہ ہو جاتا ہے اور ہم پھر سے ایک خوفناک رات کے سائے میں کھو جاتے ہیں۔